وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي آمین یا رب العالمین۔ سورہ نساء کی 35 آیت تک ہمارا مطالعہ مکمل ہوا تھا۔ یہ جو آیات آخر میں ہم نے پڑھی ہیں جس میں الرجال قوامون علی النساء، یہ موضوع آیا بہت اہم سینسٹیو ایشو ہے، گھر کے ادارے کے سربراہ مرد ہے، اور اس میں جو تفصیلی احکامات ہم نے آگے پڑھے ہیں، اسی کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ بھی سامنے رہنا چاہیے۔ یا اگرچہ مرد کی سربراہی کو مانا گیا اور اس کو اپنی سربراہی جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے بھی اختیارات دیے گئے ہیں، لیکن تلقین کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم الی نسائکم، تم میں سے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے بہتر ہیں۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنی بیویوں کے حق میں تم سب سے زیادہ بہتر ہوں، حسن سلوک کے معاملے میں، نرمی کے معاملے میں۔ تو یہ ہے، ان دونوں کو ساتھ رکھ کر جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اصول وہی ہے جو قرآن نے بیان کیا، لیکن اس کا یہ دوسرا پہلو، اس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ حسن سلوک کی بہت تشویق ہے، ترغیب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سب سے بہتر مسلمان قرار دیا جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھے۔ اب اس کے بعد وہ جو تمام انبیاء اور رسولوں کی ایک مشترک دعوت ہے، وہ ایک آیت میں بڑی ہی جامعیت کے ساتھ آ گئی ہے۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، بندگی اختیار کرو اللہ کی، ایک اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور حسن سلوک صرف والدین کے ساتھ ہی نہیں ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہے، یتیموں کے ساتھ بھی ہے، مسکینوں، فقیروں، محتاجوں کے ساتھ بھی ہے۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور وہ پڑوسی کے جو تمہارا رشتہ دار بھی ہے وہ تمہارے حسن سلوک کا بہت مستحق ہے۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور وہ پڑوسی جو اجنبی ہے، رشتہ داری نہیں ہے لیکن بہرحال کوئی شخص تمہارے پڑوس میں آ کر آباد ہوا ہے، اس کا بھی حق ہے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور ساتھ بیٹھنے والا، ہم نشین، ہم مجلس، جیسے آفیسز کے اندر آپ کہتے ہیں میرا کولیگ ہے، یا سفر میں کوئی صاحب آپ کے ساتھ جو ہے نشست پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی حق ہے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک۔ یہ ہے اخلاقی تعلیمات دین کی، ہر لیول کے اوپر انسان جو ہے وہ حسن اخلاق اور حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ وہ اپنی سبیل اور مسافروں کے ساتھ بھی، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے لونڈی غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ یہ ہے تاکید۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر اس شخص کو کہ جو بڑائی کرنے والا ہے، اترانے والا ہے، اور جسے ہم کہتے ہیں شیخی خورا ہے۔ یہ ایک مینٹیلٹی ہے جس کی آگے تفصیل آ رہی ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل سکھاتے ہیں، بخل کی تلقین کرتے ہیں۔ اپنا پیسہ ہے سنبھال کے رکھو، اولاد کے کام آئے گا، مستقبل میں کام آئے گا، کوئی برا وقت اچانک بھی آ سکتا ہے، دوسروں پر خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو خود بخیل ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی یہ رستہ
سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، سجھاتا ہے۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے اللہ نے انہیں دیا ہے۔ ایسے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ عام لوگوں پر یہ نہ کھل جائے کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے، پھر کہیں مانگنے والے بھی اکٹھے ہو جائیں اور ادارے بھی پہنچ جائیں چندہ مانگنے کے لیے، تو بہتر ہے کہ زیادہ معلوم نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ تو یکتمون ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو نوازا ہے تو اس کو بھی چھپاتے ہیں۔ تو اعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ایسے ناشکروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب جو ہے تیار کر رکھا۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اسی طرح وہ لوگ کہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ایک یہ بھی ہے ایک پرسنالٹی، ایک شخصیت۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور وہ حقیقی ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور یوم آخر پر۔ ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، اور جس کا ساتھی بن گیا شیطان تو وہ تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اور کیا ہو جاتا ہے ان لوگوں کو اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور یوم آخر پر، کیا نقصان تھا۔ وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے انہیں رزق عطا کیا ہے، کیا بگڑتا ان کا۔ وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ تعالیٰ ان سب سے خوب واقف ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر وہ نیکی ہو، کسی کا کام، کسی کا عمل نیک ہو، وہ تو اس کو بڑھاتا رہتا ہے، يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور خاص اپنے پاس سے اجر عظیم سے نوازتا ہے، یہ اس کی قدردانی ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو اے نبی کیا حال ہوگا اس دن جب ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی ہم آپ کو کھڑا کریں گے، یہ جو قوم ہے آپ کی، اس کے خلاف گواہ بنا کر۔ یہ اصل میں رسالت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا، اور جب رسول اس کا حق ادا کر دیتا ہے تو اب اس قوم کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جاتی، اب سخت ترین حساب کے وہ مستحق ہوتے ہیں کہ ان تک حق بات پہنچ گئی تھی، پہنچانے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی اور رسول۔ یہ جو قریش کا قبیلہ ہے جن کی طرف براہ راست آپ رسول بنا کر بھیجے گئے، بنو اسماعیل سے ہیں آپ، ہم ہر قوم کے خلاف ایک گواہ کو کھڑا کریں گے، یعنی رسول ہی گواہی دے گا، اور قیامت کے دن محاسبے سے پہلے رسول آ کر گواہی دے گا ہر قوم کی طرف سے کہ میں نے وہ پیغام جو اللہ کی طرف سے آیا تھا وہ پورے کا پورا پوری وضاحت کے ساتھ پہنچا دیا تھا اپنی قوم تک۔ اب یہ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہے، اس کے بعد پھر اصل حساب شروع ہوگا۔ تو فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا حال ہوگا اس دن کہ جب ہم ہر امت کے اوپر ایک گواہ کو کھڑا کریں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور یہ جو قوم ہے جس سے آپ کو بڑی محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بنو اسماعیل، ان کے خلاف ہم آپ کو کھڑا کریں گے گواہ بنا کر۔ اس آیت کے حوالے سے سیرت کا ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے حیرت سے کہا کہ آپ کو قرآن سناؤ، آپ پر تو قرآن نازل ہوتا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، مجھے کسی اور کی زبان سے سن کر خصوصی اس کا ایک لطف آتا ہے، وہ میں سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے سورہ نساء کی ابتدا سے جو ہے تلاوت شروع کی۔ جب اس آیت پر پہنچے وہ نگاہیں نیچی رکھ کے اور تلاوت کیے جا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں بڑی توجہ سے، بڑے شوق سے۔ اس آیت پر پہنچے تو اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ یہ ذمہ داری کہ اپنی قوم کے خلاف میں گواہی دوں گا کہ ان پر میں نے حجت قائم کر دی تھی، تیرا دین پہنچا دیا تھا، اب یہ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں
یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے. اس کے احساس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہو گیا. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، جس دن کے کافر اور وہ لوگ جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی تھی وہ یہ چاہیں گے، ان کی شدید خواہش ہوگی کہ لو تسوا بہم الارض، کاش کے برابر کر دی جائے زمین ان کے سمیت، کاش کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس پہ سما جائیں. اتنی انہیں شرمندگی اور خاری ہوگی کہ ان کی خواہش ہوگی کہ زمین پھٹے اور ہم اس پہ سما جائیں. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اہل ایمان نماز کے قریب مت جایا کرو اس حال میں کہ جب تم نشے میں ہو. یہ بھی حرمت شراب کے حوالے سے ابھی انٹرم حکم ہے، درمیانی حکم ہے. آخری حکم جو ہے وہ سورہ مائدہ میں ہے کہ خاص طور پر جب نماز پڑھنے لگو تو اس کیفیت میں نہیں ہونا چاہیے کہ نشہ ہو، نشہ طاری ہو. حتیٰ تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تم سمجھنے نہ لگو کہ جو کچھ تم پڑھ رہے ہو، جو کہہ رہے ہو نماز میں. اگر نشے کے عالم میں پتہ ہی نہیں کہ کیا الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں بڑی غلطی کا بھی امکان ہے اور بہت گڑبڑ کا اندیشہ ہے. اور ہوا بھی ایک موقع پر بعض صحابہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے ہوئے امام سے ایسی غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی تھی. بہرحال اس وقت تک شراب کی حرمت کا آخری حکم نہیں آیا تھا، لہٰذا ابھی صرف یہ تھا کہ بھائی کم سے کم اس وقت شراب نہ پیو اور نشہ نہیں ہونا چاہیے جب نماز پڑھنے جاؤ. حتیٰ تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تم سمجھنے لگو کہ جو تم زبان سے کہہ رہے ہو. ولا جنوبا الا عابری سبیل، اور نہ ہی نماز کے قریب جاؤ اس وقت کہ جب تم جنوبی حالت میں ہو. جنوباً کہتے ہیں کہ ایک شخص کو غسل کی حاجت ہے، بیوی سے مقاربت کی ہے، اب اس کو غسل کرنا ہے. الا عابری سبیل، سوائے اس کے کہ تم کسی رستے میں ہو، مسافر ہو، وہ الگ اس کا یہ اصول ہے. حتیٰ تغتسلوا، جب تک کہ غسل نہ کر لو. جو شخص جنبی ہے وہ اسے غسل کی حاجت ہے، غسل کرے گا پھر نماز پڑھے گا، بغیر غسل کے وہ نماز قبول نہیں. صرف وضو جو ہے وہ کفایت نہیں کرے گا. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم ہو مریض یا سفر کی حالت میں ہو. أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ حوائج ضروریہ سے فراغت کے بعد آیا ہے اور اب اسے وضو کی ضرورت ہے. أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہے، بیوی کے پاس گئے ہو اور اب غسل کی حاجت ہو گئی ہے. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تم نہ پاؤ پانی کو. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پھر ارادہ کرو پاک مٹی کا. یہ ہے جو پاک صاف مٹی کہیں ہو اس پر، اس کو کہتے ہیں تیمم. یہ ہے پانی کا اور غسل کا، وضو کا بھی اور غسل کا دونوں کا قائم مقام. اور وہ جو ہے صاف مٹی کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ ایک دفعہ مار کے اس کو کونیوں تک اور پھر ایک دفعہ چہرے کا مسا، بس یہ ہے ٹوٹل تیمم. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، پھر مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا اس مٹی سے. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، بخشنے والا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اب یہاں سے پھر اہل کتاب کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، یہود کا. اے نبی کہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ ملا ہے. یشترون الضلالہ، وہ لوگ گمراہی خریدتے ہیں. ان کی بدقسمتی کا یہ عالم ہے، شقاوت کا یہ عالم ہے کہ گمراہی خریدتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی بھٹک جاؤ سیدھے راستے سے. نہ خود سیدھے راستے پر ہیں، نہ دوسروں کو قائم رکھ جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. مدینہ میں بہت سے لوگ تھے جن کے یہود کے ساتھ تعلقات تھے، پرانے تعلقات تھے. انہیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، انہیں پھر بار بار تاکیداً بتایا گیا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، تمہیں اندازہ نہیں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا،
اور اللہ کافی ہے بطور حمایتی کے، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور وہ کافی ہے مددگار کے طور پر، کسی اور کے سہارے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، یہ لوگ جو یہودی ہیں ان میں سے بعض وہ ہیں جو کلام کو پھیر دیتے ہیں اس کے ٹھکانے سے، اس کی ایک خاص ٹیکنیک ہوتی تھی جس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوں گے شرارت کے انداز میں، وہاں لوگ کہہ رہے ہیں سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور مانا، تو وہ کہیں گے سمعنا وَعَصَيْنَا، اطعنا کو ذرا سا گھما کر زبان کو لوچ دے کر عصینا کہہ دیا کہ سن تو لیا لیکن ہم نے مانا نہیں، ہم نافرمانی کریں گے۔ اب یہ وہ شرارتیں کر رہے ہیں اور اس انداز سے کر رہے ہیں کہ کوئی پکڑ بھی نہ سکے، پکڑے تو اسے کہیں گے کہ آپ کو سننے میں کوئی شاید پرابلم ہے، اپنا آپ علاج کرائیے۔ واسمع غیر مسمع، اور پھر وہ کہتے ہیں یہ ایک اور کلمہ ہے اور اس میں بھی توہین کا پہلو تھا کہ سنو اور تمہیں سنوایا نہ جائے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے حوالے سے وہ کہتے تھے۔ وراعنا نیم بألسنتہم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں وہی لفظ راعنا، یہ پہلے سورہ بقرہ میں بھی آ چکا ہے، اس کو لوچ دے کر زبان کی راعینا کہہ دیتے تھے، اے ہمارے چرواہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے توہین کر دی سب کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ان کی مینٹیلٹی ہے۔ وطعنا فی الدین، اور یہ سب کچھ کرتے ہیں دین میں طعنہ زنی کی نیت سے۔ ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا، اگر سیدھے سیدھے وہ کہتے کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مانا، واسمع وانظرنا، اور سنیے اور ہم پر نظر فرمائیے، لکان خیرا لہم، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، واقوم، اور زیادہ درست ہوتا۔ ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان پر ان کے کفر کے سبب سے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو وہ ایمان نہیں لاتے مگر ان میں سے معدود چند۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اب براہ راست ان سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ مسلمانوں سے خطاب کا انداز ہے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، یہ یہود کو کہا جا رہا ہے، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں انہیں براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اے یہودیو، ایمان لاؤ اس پر کہ جو نازل کیا ہم نے اور جو تصدیق کرتا ہوا آیا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو حلیے بگاڑ دیں، چہرے مٹا دیں، چہرے کے نقوش مٹا دیں، فنردها علی ادبارها، اور پھر چہروں کو الٹ دیں ان کے پشت کی طرف، وَنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ، اور ہم ان پر لعنت کریں جیسے کہ ہم نے لعنت کی تھی سبت والوں پر، جنہیں مسخ کا عذاب دیا گیا تھا، ان کی شکلیں بگاڑ کر بندروں کی سی شکلیں بنا دی گئیں اور پھر انہیں ہلاک کیا گیا ذلت و خواری کے عالم میں۔ ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا فیصلہ تو پھر پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہرگز اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ یہ شرک وہ گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہوا تھا، ان میں ٹاپ پر جو ہے وہ شرک، اس کی کوئی جو ہے وہ معافی نہیں۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور وہ بخش دے گا اس سے کم تر گناہوں میں سے جس کے لیے چاہے گا۔ یہ کھلا لائسنس نہیں ہے کہ بس ایک شرک نہ کرو باقی سب کچھ کرو، وہ بخش دے گا، یعنی باقی گناہوں کو بخش سکتا ہے، شرک کو نہیں بخش سکتا۔ اصل میں اس پہ جو زور ہے وہ شرک کی مذمت پر ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے طے کر لیا کہ اس کی تو کوئی معافی ہے ہی۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، شرک کیا، فقد افترا اسما عظیما، تو اس نے تو بہت بڑا طوفان باندھا ہے، افترا کیا ہے، اپنی طرف سے ایسی بات گھڑی ہے جو بہت بڑا بہتان ہے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اے نبی کہ آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جو اپنے آپ کو بڑا پارسا اور مزکا سمجھتے ہیں۔ یہ بھی یہود کی طرف اشارہ ہے کہ ہم تو صاحب کتاب ہیں، ہمارے پاس تو شریعت ہے، ہم ایسے ہیں اور ویسے ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء،
بلکہ اللہ تعالیٰ ہی پاکیزہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، ہاں کسی پر بال برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، اے نبی ذرا دیکھیے کہ یہ اللہ پر کیسے کیسے بہتان باندھتے ہیں، جھوٹ باتیں گھڑتے ہیں اللہ کی طرف۔ وکفی بہ اثما مبینا، اور کافی ہے یہی گناہ، یہی صریح گناہ ہونے کے لیے ان کی یہ حرکت ہی کافی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ ملا ہے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، ان کا حال یہ ہے کہ یہ ایمان لاتے ہیں اور مانتے ہیں بتوں کو بھی اور طاغوت کو بھی، ان پر بھی ان کا ایمان ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل کتاب ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، ہمارے پاس تورات ہے، ہم بخشے بخشائے ہیں، لیکن حال ان کا یہ ہے کہ یہ بتوں کو اور طاغوت کو، شیطان کو بھی درجہ دیتے ہیں، معبود کے اندر شامل کرتے ہیں۔ اصل میں کچھ سرداران گئے تھے ان کے، یہود کے، مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے لیے وہ پہنچ جاتے تھے مکہ۔ مشرکین عرب چونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے دشمن تھے کہ مل کر کوئی نہ کوئی نیا پلان بنایا جائے، تو اسی طریقے سے ان کا ایک وفد گیا اور وہ گیا مکہ اور بڑے بڑے سرداروں سے ملا، اور وہاں خیر سگالی کے طور پر انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ تمہارے یہ جو بت ہیں یقیناً اس کو ہم بھی ایک حیثیت دیتے ہیں، اور تم لوگ مسلمانوں کے مقابلے میں ہماری نگاہ میں زیادہ ہدایت یافتہ ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اہل کتاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، جن کے پاس تورات ہے، لیکن ان مشرکین عرب کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے خیر سگالی کے طور پر ان کے بتوں کے اندر الوہیت بھی تسلیم کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کفار جو ہیں مشرکین عرب، یہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ چنانچہ وہ قول آگے آ رہا ہے، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کافروں کے بارے میں یہ کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ کافر اور مشرک لوگ جو ہیں اہل ایمان کے مقابلے میں زیادہ راہ راست پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چنانچہ فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر لعنت کی ہے اللہ نے۔ یہ ہے یہودیوں کے حوالے سے، ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت فرما دے تو تم نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی مددگار۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا کچھ حصہ ہے اختیار میں، حکومت میں؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اور کہیں اگر حکومت اور اختیار ان کے ہاتھ میں آ جائے تو یہ لوگوں کو ایک تل برابر بھی نہیں دیں گے، کسی کو حق نہیں دیں گے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے اس پر کہ جو اللہ نے عطا کیا ہے انہیں اپنے فضل سے۔ یہ پھر لفظ آیا سورہ بقرہ میں بھی تھا۔ یہود کا اصل مرض کیا ہے؟ ان کو دشمنی کس بات کی ہے؟ مسلمانوں سے حسد ہے اندر کا۔ جو فضیلت ہمارے پاس رہی 2000 سال تک کہ ہماری ہی نسل کے اندر نبوت اور رسالت چلی آ رہی تھی، وہ نبوت اور رسالت اور آخری نبی جو سب کے سردار ہیں وہ آ گئے بنو اسماعیل میں۔ یہ حسد تھا، جن کو ہم امی کہتے تھے، جنہیں ہم ان پڑھ اور جاہل کہتے تھے۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم نے ان کی نبوت کو مان لی تو یہ تو برتر ہو گئے، لہٰذا اس حسد کی وجہ سے وہ اپنا جو ہے دل کے پھپھولے پھوڑ رہے ہیں اور طرح طرح مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے نبوت جو ہے ابراہیم کے خاندان ہی میں رکھی ہے۔ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی نسل سے نہیں ہے؟ ہم نے یہ بات طے کر دی تھی اللہ نے بہت پہلے، حضرت ابراہیم کے بعد جو نبی اور رسول ہوگا وہ حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہوگا۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو حضرت ابراہیمی کی نسل میں سے ہیں۔ جو چیز اللہ نے طے کی تھی اس کے مطابق ہے۔ فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے ابراہیم کے خاندان ہی کو کتاب اور حکمت، یعنی یہاں پر حکمت سے مراد خاص طور پہ وہی ہے، وہ عطا کی۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے ان کو دی ہے ایک بڑی سلطنت۔ الٹیمیٹلی مسلمانوں کو وہ بڑی سلطنت ملنے والی ہے۔
فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، تو ان میں وہ بھی ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جو رکے ہوئے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے ان لوگوں کے لیے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا کفر کیا، سوف نصلیہم نارا، کوئی دیر کی بات ہے کہ ہم انہیں جھونک دیں گے آگ میں، جہنم کی آگ میں۔ کلما نضجت جلودہم، ہر مرتبہ جب ان کی کھالیں جھلس جائیں گی، جل جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم بدل دیں گے ان کو اور کھالوں سے، نئی کھالیں عطا کر دیں گے۔ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ چکھتے رہیں عذاب کا مزہ۔ اس لیے کہ یہ جلد جو ہے سینسٹیوٹی اصل میں یہاں پر ہے، نئی کھانے دیں گے تاکہ آگ کی سوزش اور جلن جو ہے وہ پوری شدت کے ساتھ ان تک پہنچے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ عزیز ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایک وہ انجام تھا اور اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یعنی ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کیا۔ سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم داخل کریں گے انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہوں گی۔ خالدین فیہا ابدا، اور وہ رہیں گے انہی میں ہمیشہ ہمیش۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے ہیں وہاں پر پاک باز بیویاں۔ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم داخل کریں گے انہیں گھنی چھاؤں میں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم پہنچاؤ امانتوں کو ان کے اہل تک، جو اس کے حقدار ہیں ان تک امانت پہنچاؤ۔ یہ اسلامی نظام حکومت کے حوالے سے، ملکی انتظام کے حوالے سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ اختیار اور منصب بھی ایک امانت ہوتا ہے۔ کس شخص کو اختیار دینا ہے، کس کو کوئی بڑا منصب دینا ہے، تو جو اس کا اہل ہے اس تک پہنچایا جائے۔ اسی طریقے سے ووٹ کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ ایک امانت ہے۔ تو ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں پہنچاؤ ان کے اہل تک۔ وہ لوگ کہ جو کسی منصب کے اہل نہیں ہیں انہیں منصب دینا بھی اس حکم کی خلاف ورزی ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم فیصلہ کرنے چلو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو عدل و انصاف کے ساتھ۔ یہ بہت اہم ہدایات ہیں اسلامی معاشرت کے حوالے سے، عدل و انصاف کے حوالے سے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ہی عمدہ نصیحت کرتا ہے، ان آیات کے حوالے سے جو نصیحت ہے وہ بہت ہی عمدہ ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا ہے، دیکھنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اہل ایمان اطاعت کرو، حکم مانو اللہ کا اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں سے صاحب امر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ اس لیے کہ اب ایک امت وجود میں آ رہی ہے، امت کا ایک امام ہوتا ہے، ایک امیر ہوتا ہے۔ جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ ہی اس جماعت کے فطری امیر ہیں، اب آپ کے بعد پھر کوئی امیر بنانا ہوگا، یہ شطر بے مہار نہیں ہے امت، اس نے ایک ڈسپلن کے اندر رہنا ہے، اس نے ایک بہت بڑا مشن پورا کرنا ہے۔ وہ مشن کیا ہے؟ پوری دنیا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اس امت نے انجام دینا ہے۔ جو نبی دعوت لے کر آتا ہے اپنی قوم کی طرف، اس دعوت کو پوری نوع انسانی تک پہنچانا اب اس امت کے ذمے ہے۔ لہٰذا یہ ایک آرگنائز جماعت ہے، اور یہ اس میں جو ہے اطاعت اللہ کی ہے، اطاعت رسول کی ہے، اور تیسری اطاعت صاحب امر کی ہے، جس کو امیر بنا دیا گیا اس کی اطاعت۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تو اگر تم جھگڑ پڑو کسی معاملے میں، کسی بات پر اختلاف ہو گیا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اختلاف کیا ہوگا؟
اختلاف یہ ہوگا کہ جو امیر ہے جس کو بھی صاحب اختیار بنایا گیا ہے، اس نے ایسا فیصلہ کیا ہے، ایسا حکم دے دیا جو خلاف شریعت ہے، اب یہ نہیں مانا جائے گا۔ اب کسی نے اعتراض کر دیا کہ بھئی یہ آپ نے جو حکم دیا یہ تو شریعت کے دائرے سے باہر ہے، آپ نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے، حل کیا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹا دو اسے اللہ کی طرف اور رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت لے کر آؤ، وہاں سے رہنمائی حاصل کرو، کون کس کا موقف صحیح ہے کس کا غلط ہے، اس کے لیے بنیاد کیا ہے؟ وہ قرآن اور حدیث ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر تو پھر یہی طرز عمل تمہارے لیے مناسب ہے۔ ذالک خیر واحسن تاویلا، یہی راستہ بہتر بھی ہے اور انجام کار کے اعتبار سے بھی عمدہ ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے نبی کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس پر کہ جو نازل کیا گیا آپ کی جانب اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، ایمان کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، وہ آپ پر بھی ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے مقدمات فیصلے کے لیے لے جاتے ہیں طاغوت کی عدالت میں، شیطان کی عدالت میں۔ اب یہاں پر لفظ طاغوت پھر آیا، سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا، قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ۔ اب وہ جو معاشرہ تشکیل پا گیا اس کے امیر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تو ویسے بھی اطاعت لازم ہے ہر مسلمان پر، اللہ کی اطاعت بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی۔ وقت نہیں ہے میں تفصیل سے بتاتا کہ یہاں جو اسلوب اختیار کیا گیا، اللہ کی اطاعت بھی مطلق ہے، اللہ کا ہر حکم ماننا لازمی ہے، رسول کی اطاعت بھی مطلق ہے، رسول کا ہر حکم ماننا لازمی ہے۔ البتہ جو اپنے میں سے صاحب امر ہوگا، امیر کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں فیصلے کا اختیار ہے، امیر المومنین، ان کی ہر بات جو ہے اس کی اطاعت لازمی نہیں ہے، اگر کوئی بات قرآن و سنت سے ٹکرائے گی تو وہ نہیں مانی جائے گی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ تو بہرحال یہ لوگ ہیں جو منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنے مقدمات لے کر جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کریں اپنے مقدمات، یہ طاغوت کی عدالت میں جا رہے ہیں، یہودیوں کی عدالت میں۔ کعب بن اشرف ایک بڑا یہودی تھا، بڑا دشمن، اسلام دشمن شخص، کیونکہ ان کے منافقین کے تعلقات تھے یہودیوں کے ساتھ، تو بعض اوقات یہ اپنے فیصلے وہاں لے جایا کرتے تھے مقدمات، اس لیے کہ وہاں رشوت بھی چلتی تھی، وہاں تعلق داری بھی چلتی ہے، تو اس چیز کو نوٹس لیا گیا۔ وقت امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا انکار کریں۔ یہاں طاغوت کس معنی میں ہے؟ جو اللہ کے قانون کو نہیں مانتا، جو اللہ کے دین کو تسلیم نہیں کرتا، اس کی عدالت میں مسلمان اپنا مقدمہ لے کر جائے؟ ممکن نہیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ انہیں بھٹکا دے، بہکا کر لے جائے، دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، اور رسول کی طرف آؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو تم دیکھتے ہو ان منافقین کو کہ یہ ہٹ جاتے ہیں، رک کر کترا جاتے ہیں، تمہاری بات نہیں مانتے بلکہ کنی کترا کے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف آنا اور رسول کی طرف آنا انہیں گوارا نہیں ہے، یہ یہودیوں کی عدالت میں جانے والے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تو پھر کیوں نہ ہو جب انہیں پہنچی ایک مصیبت اپنے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں، ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور پھر آتے ہیں آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے۔ ان آیات کے پیچھے ایک واقعہ ہے، بہت اہم واقعہ ہے سیرت کا، اور اس میں بڑی ہمارے لیے سبق آموزی ہے۔ ایک شخص مسلمان تھا، اصل میں منافق کسی کے ماتھے پر تو لکھا ہوا نہیں ہوتا، مسلمانوں میں سے جن کی دوستیاں تھیں منافقین کے ساتھ اور کچھ ہمدردیاں بھی تھیں وہ یہود کے ساتھ، تو وہ منافق تھے۔
تو اس کا کوئی مسئلہ تھا، اور کسی یہودی کے ساتھ ہی کوئی مسئلہ جو ہے اڑا ہوا تھا، اپنا مقدمہ لے کر جو ہے وہ گئے ہیں۔ منافق کی خواہش یہ تھی کہ ہم کعب بن اشرف کے پاس جائیں، یہودی نے کہا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں جاتے ہیں۔ اتفاق یہ ہے کہ یہودی حق پر تھا اور اسے معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے وہ عدل و انصاف کا ہوگا، لہذا اس کی خواہش تھی کہ ادھر جائیں۔ منافق کھینچ رہا ہے یہود کی عدالت کی طرف، لیکن الٹیمیٹلی وہ یہودی جو ہے اس کو لے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں، آپ کے سامنے مقدمہ رکھا گیا، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن وہ مسلمان جس کو منافق کہیں گے، ظاہر بات ہے، اس کی تسلی نہیں ہوئی، اس نے کہا کہ نہیں، آؤ اب چلتے ہیں عمر کی عدالت میں۔ بہت سے مقدمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے سپرد کر دیتے تھے، یہ فیصلوں کے حوالے سے، قضیے نمٹانے کے حوالے سے ان کا ایک رول تھا مدینے کے اس معاشرے کے اندر۔ تو اب چلے حضرت عمر کے پاس۔ منافق کو شاید اس بات کا، اس کی کوئی غلط فہمی یہ تھی کہ حضرت عمر ایک مسلمان کے حق میں جو ہے ان کی عصبیت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ میرے حق میں فیصلہ دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے خلاف فیصلہ دے چکے۔ جب حضرت عمر کے پاس پہنچے اور یہودی نے بتا دیا کہ ہم پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے ہو کر آ رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا، حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو تلوار نکالی اور اس منافق کی گردن اڑا دی کہ اگر تمہیں اللہ کے رسول کی عدالت کا فیصلہ قبول نہیں ہے اور میرے پاس آئے ہو تو میرا فیصلہ یہ ہے۔ اس پر جو ہے وہ بہت شور مچ گیا، اس لیے کہ وہ مسلمان تھا، جو شخص تھا، اس کی برادری، اس کا کنبہ قبیلہ، انہوں نے کہا حضرت عمر کے خلاف دعویٰ کر دیا، انہوں نے ہمارا بندہ قتل کر دیا، اور ایک بہت بڑا یوں کہنا چاہیے کہ کرائسس پیدا ہو گیا۔ اس وقت قریب تھا کہ حضرت عمر کے خلاف کوئی فیصلہ جو ہے وہ ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی برات یہاں ثابت کر دی، اور اگلی آیت بتا رہی ہے کہ حضرت عمر کا فیصلہ صحیح تھا، لہٰذا یہ قتل رائگاں گیا، اس کا کوئی جو ہے وہ نہیں ہوگا، قصاص نہیں ہوگا، اور کوئی اس کی جو ہے دیت نہیں دی جائے گی۔ یہ صحیح عمل تھا جو حضرت عمر نے کیا، اس کی تائید ہوئی ہے، اور اسی پر پھر حضرت عمر کو وہ خطاب ملا الفاروق، حق و باطل میں فرق کرنے والی شخصیت، فاروق اعظم۔ تو ان آیات کے بین السطور وہ واقعہ ہے، اب پڑھتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، تو پھر کیسا ہو کہ جب پہنچی انہیں ایک مصیبت، بما قدمت ایدیہم، اور وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ تھی، یعنی ایک شخص جو قتل ہو گیا، اب طوفان اٹھ گیا ہے۔ ثم جاؤک یحلفون باللہ، اب ان کے رشتہ دار جو ہیں اس کے آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قسمیں کھا رہے ہیں، اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی کا تھا اور موافقت کا تھا۔ یہ شخص قتل ہوا ہے، یہ حضرت عمر کے پاس اس لیے گیا تھا کہ وہ صلح صفائی کروا دیں، وہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو جو ہے ریجیکٹ نہیں کیا تھا، وہ اب یہ اس قسم کی تعویلات دے رہے ہیں اس کی طرف سے، مقتول کی طرف سے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ فاعرض عنہم، اے نبی انہیں اگنور کیجئے، وعظہم، اور انہیں نصیحت کیجئے، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، یعنی یہی خطا کار ہیں، اور ان کے حق میں کوئی ایسی بات کیجئے کہ جو دل میں اترنے والی ہو، کوئی نصیحت ایسی ہو کہ جو دل میں اتر جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی کو رسول بنا کر مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ رسول جب بھی آتا ہے وہ اللہ کا نمائندہ بن کر آتا ہے، اور رسول کی اطاعت اس امت پر فرض ہوتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا تھا، وہ طاغوت کی عدالت میں چلے گئے تھے، جاؤ کا، وہ آپ کے پاس آتے ہیں نبی، فاستغفر اللہ، اور وہ اللہ سے بھی استغفار کرتے، گناہوں کی معافی مانگتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو وہ پاتے اللہ کو توبہ کا قبول فرمانے والا اور نہایت مہربان۔
فلا وربک لا یؤمنون، یہ آیت بہت اہم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے حوالے سے۔ اے نبی نہیں، اور قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے، ان کا ایمان معتبر نہیں ہے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے تمام نزاعات میں، مقدمات میں آپ ہی کو حکم تسلیم نہ کریں، تمام قضیے آپ ہی کی عدالت میں لے کر نہ جائیں، پہلی بات۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر آپ کے فیصلے کے حوالے سے اپنے دل میں کوئی تنگی اور گھٹن محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور خوشی خوشی آپ کے فیصلے کو قبول کریں۔ اگر یہ نہیں ہے تو ان کا ایمان نہیں ہے، ایک کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے حوالے سے دل کے اندر کوئی چبھن ہے اور کوئی جو ہے عدم اطمینان ہے، یہ بھی ایمان کی نفی۔ لہذا جو حضور کا فیصلہ ہوا تھا اس کے بعد حضرت عمر نے جو کیا وہ ٹھیک کیا۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر ہم ان پر لازم کر دیتے، اس لیے کہ وہ منافق تھا اور اس کے پورا کنبہ قبیلہ اس کی حمایت میں کھڑا ہو گیا تھا اس وقت، اگر ہم ان پر یہ لازم کر دیتے کہ ان اقتلوا انفسکم، کہ تم میں سے جو منافق ہیں تم ان کو قتل کرو، او اخرجوا من دیارکم، یعنی ان کے قبیلے والے ہی جو ہے یہ قدم اٹھائیں، او اخرجوا من دیارکم، یا انہیں نکالو اپنے گھروں سے باہر، ما فعلوه الا قلیل منہم، تو اس حکم پر عمل نہ کرتے مگر ان میں سے بہت کم لوگ۔ ایسا یہ ایک حکم دیا گیا تھا بنی اسرائیل کو، جب ان کے ایک طبقے نے جو ہے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی تھی، تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ جو سزا انہیں دی گئی کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستش کی ہے اور اس کے اندر حصہ لیا ہے، ان کے رشتہ دار اپنے ہاتھوں سے ان مجرموں کو قتل کریں، اور یہ ہوا، یہ سزا نافذ ہوئی تھی۔ تو یہاں اشارہ یہ ہے کہ یہ منافق جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ بھی اس قابل ہیں کہ ان کو جو ہے ان کے اپنے رشتہ دار اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نرمی فرما رہا ہے۔ ما فعلوه الا قلیل منہم ولو انہم فعلوا، اور اگر یہ لوگ کریں جس چیز ما یوعظون به، جس چیز کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لکان خیر لہم واشد تثبیتا، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا اور ان کے دل کو ثبات بخشنے والا ہوگا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر وہ راہ راست پر آ گئے تو یقیناً ان کے لیے پھر ہوگا اللہ کے پاس، ہمارے پاس اجر عظیم۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور پھر ہم لازماً ان کو ہدایت دیں گے صراط مستقیم کی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، پھر اطاعت رسول کی بات آ رہی ہے، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ سورہ فاتحہ میں ہم دعا کرتے ہیں، آخری حصہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت، رہنمائی عطا فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، جن سے تو راضی ہے، جن سے تو خوش ہے۔ تو چنانچہ جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور اللہ کا انعام کن پر ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار گروہ ہیں، ٹاپ پر ہیں انبیاء۔ لیکن یہ جو کیٹیگری ہے، نبوت کا رسالہ بند ہو گیا، اب اس کے بعد کون سا درجہ ہے؟ صدیقین، ایمان بہت اونچے لیول کا، پھر شہداء، اور پھر صالحین، عام نیک لوگ، نیک مسلمان، گناہوں سے بچنے والے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے۔ تو یہ لوگ اگر اللہ اور رسول کی اطاعت کریں تو انہیں معیت حاصل ہوگی ان کی جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی یہ ساتھ ہوں گے کہ اس وہاں پر انبیاء کے، صدیقین کے اور شہداء کے اور صالحین کے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کیا ہی عمدہ ہے یہ رفاقت، جن کو یہ رفاقت اور صحبت مل جائے گی ان کے نصیب بہت ہی بلند ہیں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی جانب سے۔ وکفی باللہ علیما،
اور کافی ہے اللہ جاننے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اب یہاں پر جہاد کے حوالے سے کچھ احکامات آ رہے ہیں۔ اہل ایمان اپنا اسلحہ سنبھالو، تیاری کرو جہاد کی، اور پھر نکلو ثبات، الگ الگ ٹکڑیوں میں، چھوٹے چھوٹے گروہوں میں، او انفروا جمیعا، یا پھر ایک بڑے لشکر کی شکل میں، جو بھی حالات ہوں اس کے مطابق اب تیاری کرو اور نکلنا ہے تمہیں۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور تم میں وہ بھی ہیں کہ جو دیر لگا دیتے ہیں۔ حکم تو سن لیا، اب سستی سے کام کر رہے ہیں، اور جن کے دلوں میں نفاق کا روگ تھا ان کا تو ہوتا ہی معاملہ یہ تھا، وہ کچھ بہانے بھی لگاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ پیچھے ہی رہ جائیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پھر اگر تمہیں اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچے، اس مارکے میں کوئی نقصان ہو جائے، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، تو ایسا شخص جس کے دل میں چور ہے، جو خود سستی کر رہا ہے جان بوجھ کر، اب وہ کہے گا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا، مجھ پر تو اللہ نے بڑا کرم کیا، بڑا انعام ہوا اللہ کا کہ میں تمہارے ساتھ شامل نہیں تھا اس مہم میں۔ یعنی ایک تو وہ جہاد کے حکم سے پیچھے رہ گیا، بہانہ کر کے پیچھے ہے، سستی کی وجہ سے پیچھے ہے، اور جب واپس مسلمان آ رہے ہیں تو انہیں کہہ رہا ہے کہ بڑا اللہ نے کرم کیا کہ میں رہ گیا، ورنہ مجھے بھی نقصان اٹھانا پڑتا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں کوئی فضل مل جائے اللہ کی طرف سے، کامیابی مل جائے، مال غنیمت مل جائے اس مارکے کے اندر، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ، اب وہی شخص جو ہے، وہی جس کے دل میں چور ہے، وہ یہ کہے گا، اور کہے گا اس انداز میں کہ تمہارا اس کے درمیان کوئی دوستی واسطہ ہے ہی نہیں، بالکل اجنبی بن کر، غیر بن کے کہے گا کاش کہ یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو اس کامیابی سے مجھے بھی حصہ ملتا، فتح جو ہوئی ہے اس پہ میرا بھی حصہ ہوتا، مال غنیمت پہ میرا بھی حصہ ہوتا۔ اب یہ ہے ایک مینٹیلٹی جسے قرآن بے نقاب کر رہا ہے۔ مسلمانوں کی صفوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، پن پوائنٹ کر کے نہیں بتایا، لیکن نقشہ ایسا کھینچ دیا کہ ہر شخص کو خود پتہ چل جائے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، نمبر ایک، اور دوسروں کو بھی اندازہ ہو جائے بہت حد تک۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، اے نبی پس چاہیے کہ اب آپ قتال کریں، جنگ کریں اللہ کی راہ میں۔ وہ لوگ جنگ کریں کہ جنہوں نے اپنی زندگی، دنیا کی زندگی بیچ دی ہے آخرت کے بدلے میں، جو ہر چیز دنیا کی لٹانے کے لیے تیار ہیں، آخرت انہیں عزیز ہے، وہ جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں اس راستے میں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ بڑی تعریف کے انداز میں کہا گیا، یہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو بیچ دیا آخرت کے مقابلے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی جنگ کرے گا اللہ کے راستے میں، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، پھر چاہے وہ قتل ہو جائے یعنی شہید ہو جائے، یا یہ کہ فتح مند ہو، اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی ہو جائے اور وہ غازی ہو کر آئے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہر صورت ہم اسے اجر عظیم سے نوازیں گے۔ دو ہی امکانات ہیں مسلمان کے لیے، یا شہید ہو گیا اور یا غازی بن کے واپس آ رہا ہے، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں، اس کا فضل ہے اور اس کی رضا ہے اس کے لیے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور بہت سے کمزور جو دبا لیے گئے ہیں، وہ جو مرد ہیں، مردوں میں سے بھی، عورتیں بھی اور بچے بھی، یہ جو مکے میں رہ گئے تھے بیچارے، ہجرت نہیں کر سکے تھے، اور وہاں پر مشرکین نے جو ہے انہیں ڈیٹین کیا ہوا تھا، وہ غلامی کی سی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی خاطر جنگ نہیں کرو گے؟ الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، جو یہ کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں نکال دے اس بستی سے، کسی طرح چھٹکارا دلا ان ظالموں سے کہ یہاں کے رہنے والے انتہائی ظالم ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور خاص اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی حمایتی مقرر فرما دے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور خاص اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی مددگار مقرر فرما دے۔ وہ دعائیں کر رہے ہیں، اور اے مسلمانوں تم جنگ کے لیے اور قتال کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، بہت اہم اصولی بات آ رہی ہے۔
جو سچے اہل ایمان ہیں وہ تو جنگ کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، وہ اللہ کی راہ میں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دین کے لیے قتال کرتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ بھی جنگ کر رہے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ کس کی کاز کے لیے؟ طاغوت کے لیے، وہ شیطان کے لیے جہاد کر رہے ہیں، وہ شیطانی عزائم ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جہاد کر رہے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو مسلمانوں تم جنگ کرو شیطان کے ساتھیوں سے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کا جو فریب ہے، جو چالیں ہیں، وہ بالآخر کمزور ہونے والی ہیں، ناکام اور نامراد ہوں گی۔ ان آیت کے حوالے سے صرف ایک توجہ دلا رہا ہوں، بڑا واضح انداز میں فرمایا اہل ایمان کی جنگ اور جہاد صرف ہے اللہ کے لیے فی سبیل اللہ، اور کافر جنگ کرتے ہیں فی سبیل الطاغوت، شیطان کے کسی ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے۔ ہم جو اس جنگ میں فرنٹ لائن الائی بنے ہیں تو ہم کس کی صف میں کھڑے ہیں؟ 9/11 کے بعد سے یہ اس ملک کے اندر پوری قوم ہم نے امریکہ کا فرنٹ لائن الائی بننا قبول کیا۔ ان آیات کی روشنی میں ہم کس کی صف میں کھڑے ہیں؟ یہ فی سبیل اللہ جنگ ہے یا فی سبیل الطاغوت ہے؟ یہ ہے، اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بدقسمتی ہے اس کا احساس ہی نہیں، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ بہت بڑا المیہ، اور اس کے پھر نتائج ہم بھگت رہے ہیں، ذلت اور رسوائی جو ہمارے پاس ہے آئی ہے۔ اور ساتھ ہم نے کیوں دیا تھا کہ امریکہ بڑی قوت ہے، ساتھ نہیں دیں گے ہمارا تورا بورا ہو جائے گا۔ تورا بورا تو ہمارا ہوا پڑا ہے ہر اینگل سے، بچ تو ہم نہیں سکتے، اور اللہ کی عدالت میں ہم انتہائی ناکام اور نامراد ہیں اس وقت، اللہ یہ کہ کوئی سچی توبہ جو کرے گا وہ الگ بات ہے۔ یہ ہے اصولی بات۔ اللہ تعالی ہمیں فی سبیل اللہ جنگ کرنے کی اور قتال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔